السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل من مست ملنگ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ریا کبیر کو نامرد ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور کبیر کیا کرے گا ریا کے ساتھ، اور آخر پہلی ہی رات ریا نے کبیر کو کیوں چھوڑ دیا اور ایسا کیا الزام لگانا چاہتی ہے کبیر کے اوپر جس کی وجہ سے وہ رسوا ہو جائے گا۔ کیا ریا اور آسماں کا پلان کامیاب ہو جائے گا؟ کیا کبیر ریا کو طلاق دے دے گا؟ یعنی اب کبیر خود کو ثابت کرنے کے لیے منہا سے شادی کرے گا اور ریا کو اس کی سزا دے گا۔ تو من مست ملنگ کا اگلا ایپیسوڈ بہت زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بات کرتے ہیں کبیر کے بارے میں۔ ریا بالکل ویسا ہی کرتی ہے جیسا عثمان نے کہا تھا۔ ریا کبیر کو پہلی رات ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور پھر کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا۔ وہ چپ چاپ آسماں کے پاس پہنچتی ہے جہاں آسماں بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کا پلان کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ریا سے کہتی ہے کہ آج تمہارے ابا کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ تم نے کبیر سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ وہ ساری زندگی پچھتاتا رہے گا اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہے گا لیکن کر نہیں پائے گا۔ دوسری طرف جیسے ہی کبیر کی آنکھ کھلتی ہے وہ ریا کو ہر طرف ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور چیختا ہے، ریا تم کہاں ہو؟ وہاں مہابینا بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلی رات ہی دلہن کہاں جا سکتی ہے، شاید کمرے میں ہو یا واش روم میں، لیکن کبیر کہتا ہے کہ وہ گھر میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ مہابینا اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سارے مہمان آ چکے ہیں، آج ولیمہ ہے، اب میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ پہلی رات کی دلہن کہاں چلی گئی ہے۔ کبیر غصے سے گھر سے نکل جاتا ہے۔ مہابینا پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کبیر کہتا ہے کہ میں وہیں جا رہا ہوں جہاں ریا ہو سکتی ہے۔ غصے میں وہ ریا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ریا چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ریا بالکل شوق میں آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے لیکن آسماں اسے سپورٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بالکل صحیح کیا۔ جیسے ہی کبیر کی آوازیں سنتی ہے ریا پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کبیر کو کیا جواب دوں گی۔ کبیر اسے کہتا ہے چلو یہاں سے، تو آسماں بولتی ہے کہ ریا تو تمہارے گھر واپسی کے لیے ہی گئی تھی۔ کبیر کچھ سمجھ نہیں پاتا اور ریا سے پوچھتا ہے، ریا یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں ہیں؟ ریا بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی ہے۔ آسماں بول پڑتی ہے، تم نے میرے کردار پر الزام لگایا تھا نا، اب دیکھو پہلی ہی رات تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، اب تمہاری مردانگی پر شک ہوگا۔ اب بتاؤ کیسے ثابت کرو گے خود کو؟ کیا بتاؤ گے دنیا کو؟ کیوں چلی گئی پہلی رات کی دلہن؟ لو ان کاغذات پر سائن کرو اور ریا کو طلاق دو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تبھی سکندر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس کھیل میں سکندر بھی آسماں کا مکمل ساتھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کبیر چلو یہاں سے طلاق دو اور سارا معاملہ ختم کرو، ہمیں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا تھا، وہ ہم نے لے لیا، اب کوئی رشتہ نہیں بچا۔ ریا بھی کہتی ہے کہ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ کبیر کہتا ہے اگر ریا خود کہے گی تو میں طلاق دے دوں گا۔ ریا کہتی ہے ہاں میں تم سے طلاق چاہتی ہوں اور کبیر کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہے کیونکہ کبیر زبردستی اسے لے جانا چاہتا ہے۔ ریا کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ کبیر اب کیا کرے گا؟ کبیر کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، وہ طلاق کے کاغذات پھاڑتا ہوا نظر آئے گا اور کہے گا محبت میں ایک دوسرے کو چھوڑا نہیں جاتا، جان لی جاتی ہے، یا تو تمہاری جان جائے گی یا میری۔ جہاں تک مردانگی کی بات ہے تو میں اسے ضرور ثابت کروں گا، تم دیکھنا۔
دنیا دیکھے گی کہ اس پلان میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آسماں تمہارے دماغ سے کھیل رہی ہے، تمہاری زندگی برباد کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں، لیکن ریا اس کی ایک نہیں سنے گی۔ اب کبیر یہ کرنے والا ہے کہ وہ منہا سے شادی کر لے گا۔ جی ہاں، کبیر منہا سے دوسری شادی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ جیسے ہی ولیمے کے فنکشن پر سب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، سکندر ریا کو وہاں آنے نہیں دے گا اور پھر بس ایک ہی راستہ بچے گا کہ منہا کی شادی کبیر سے کروا دی جائے اور فنکشن خیریت سے نپٹ جائے۔ اب کبیر خود کو مرد تو ثابت کر ہی دے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آسماں اور واجد کی سچائی بھی ریا کے سامنے لے آئے گا۔ ریا اپنے ہی کھیل میں ذلیل ہونے والی ہے، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ افسوس ہے آسماں پر، جس نے اپنی بہن کی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی، صرف اپنے سکون اور اطمینان کے لیے۔ کیا آسماں کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا؟ کیا اسے ریا کا اس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کی بہن کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ عثمان نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ کبیر منہا سے شادی کر لے گا، اور منہا تو شادی کے کچھ ہی وقت بعد امید سے بھی ہو جائے گی۔ اب پورا زمانہ ریا پر تھو تھو کرے گا۔ ریا کو بہت پچھتاوا ہوگا اور وہ آسماں کو کوستی نظر آئے گی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واجد نے آسماں کی مدد کی یا پھر کبیر کی؟ اس کھیل میں واجد نے آسماں اور ریا دونوں کو ذلیل کروا دیا اور دونوں خاندانوں کی دشمنی اب دگنی ہو جائے گی۔ سکندر اور آسماں اس دشمنی میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ کبیر ریا کو ایسی سزا دے گا جو وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔